بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہجرت کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے مدینہ اور اطراف مدینہ کے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ فرما لیا، مگر یہودی اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہے، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران یہودیوں میں سے قبیلہ بنو نذیر کے ذمہ داران نے ایک روز سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر یہ عرض کریں کہ ہمیں آپ سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اور جب وہ تشریف لائیں تو دیوار کے قریب ان کو بٹھایا جائے، اور جب وہ گفتگو میں مصروف ہوں تو معاذ اللہ اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے، مگر ابھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہودیوں کی سازش سے آپ کو مطلع کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہودیوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ بنو نذیر کے یہودیوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ چونکہ تم لوگوں نے غداری کر کے معاہدہ توڑ ڈالا ہے، اس لیے تم لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حجاز مقدس کی سرزمین سے باہر نکل جاؤ۔ منافقین نے جب یہ سنا تو جمع ہو کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو ہرگز تسلیم نہ کرو اور یہاں سے ہرگز جلا وطنی اختیار نہ کرنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ بنو نذیر نے منافقین کی پشت پناہی دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تیاری شروع کر دی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر بنا کر صحابہ کرام کی ایک فوج لے کر بنو نذیر کے قلعہ پر حملہ آور ہو گئے۔ یہودی اس قلعہ میں بند ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور پھر حکم دیا کہ ان کے درختوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ ممکن تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر یہودی اسلامی لشکر پر حملہ کرتے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے یہودیوں پر ایسا رعب بیٹھ گیا اور اس قدر خوف طاری ہو گیا کہ وہ لرز اٹھے، اور ان کے منافقین کی طرف سے بھی بجز مایوسی اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر کار مجبور ہو کر یہودیوں نے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو جلا وطن ہونے کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ سامان جنگ کے علاوہ جس قدر سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ بنو نذیر کے یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال و اسباب لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گاتے بجاتے مدینہ سے نکلے، اور کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام جا کر ازراعات اور اریحہ میں آباد ہو گئے، اور چلتے وقت یہودیوں نے اپنے مکانوں کو گرا کر برباد کر دیا تاکہ مسلمان ان مکانوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح فرمایا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینہ سے شام کی طرف نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے،
پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب اور دبدبا ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے۔ پس اے دیدہ بینا والو، اس سے عبرت حاصل کرو۔